لیکن پارا چنار میں ایک حماسہ خلق ہوا ہے جس کو نہیں اٹھایا گیا. نہ پارا چنار والوں نے اٹھایا، نہ ہم نے اٹھایا، نہ دوسروں نے اٹھایا. پارا چنار میں ایک بہت عظیم حماسہ خلق ہوا ہے. در حقیقت پارا چنار والوں نے جو کام کیا ہے وہ پاکستان کے تشیع کو نجات کا راستہ دکھایا ہے، اور وہ ہے علاقائی مقاومت. پارا چنار اس وقت سمبل بنا ہوا ہے، اسوہ ہے پاکستانی تشیع کے لیے مقاومت کا. آپ توجہ کریں، 1.5 سال محاصرہ رہا پارا چنار کا، چاروں طرف سے راستے بند ہیں. پارا چنار ایک بارڈر کا شہر ہے، بالکل افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہے، درے کے اندر محصور شہر ہے، جس کے چاروں طرف غیر شیعہ ہیں، قبائل ہیں. ایک طرف بالکل افغانستان ہے اور باقی ایجنسیاں ہیں. ایک طرف وزیرستان ہے، دوسری طرف تیرا ہے، اور یہ علاقے اس کے ساتھ لگتے ہیں جہاں طالبان کا قبضہ ہے اس وقت. راستہ کوئی بھی محفوظ راستہ نہیں ہے پارا چنار کا. 1.5 سال ان مظلوموں کے اوپر یہ بند رہا، محصور رہے. یہ اس 1.5 سال میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، 1.5 سال میں تسلیم نہیں ہوئے. اس 1.5 سال میں دوا دارو انہیں نہیں پہنچتا تھا، خوراک انہیں نہیں پہنچتی تھی، روز کا انہیں معمول کا ساز و سامان نہیں پہنچتا تھا، علاج معالجہ نہیں پہنچتا تھا، رفت و آمد نہیں ہوتی تھی. اب آپ توجہ کریں کہ ایک مختصر آبادی اور بالکل محاصرے کے اندر ہو، جس کو کچھ بھی نہ پہنچنے دیا جا رہا ہو، ظاہر ہے وہاں ہر چیز نابود ہو رہی تھی. مثلا ایک نمونہ میں بتاتا ہوں کہ زرعی علاقہ بھی ہے، اتفاقاً وہاں چند چیزیں بہت اچھی پیدا ہوتی ہیں. پارا چنار والوں سے آپ تحفہ منگوا سکتے ہیں، ویسے لاتے نہیں ہیں یہ، لیکن آپ منگوا سکتے ہیں ان سے. مونگ پھلی وہاں بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوش مزہ اور لذیذ، اور آلو بہت اچھا ہوتا ہے، ٹماٹر بہت اچھا ہوتا ہے. اس طرح کی جو مصنوعات ہیں زرعی، وہ بہت عمدہ پیداوار ہے، بہت یعنی بے نظیر. ان لوگوں کو اکثر دار و مدار اسی، بعضوں کا کسانوں کا دار و مدار اسی پر تھا. پیداوار تھی، لیکن چونکہ اس کو کہیں فروخت نہیں کر سکتے تھے، منڈیوں میں نہیں پہنچا سکتے تھے، لہذا وہیں گل سڑ جاتی تھی یہ چیزیں وہاں پر، یا مفت تقسیم کر دیتے تھے لوگوں کے اندر. تنہا درآمد کا ذریعہ ان کا اس طرح سے نابود ہو گیا. وہ اس فقر و فاقہ کی حالت میں 1.5 سال مقاومت کرنا، 1.5 سال استقامت دکھانا، 1.5 سال زخمیوں کو اپنے گود میں رکھنا، 1.5 سال اپنے بچوں کو سسکتا دیکھنا، 1.5 سال قبریں کھودنا اور لاشیں دفنانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کہتے ہوئے بہت آسان ہے، لیکن عمل میں 1.5 دن بھی انسان سے مقاومت نہیں ہوتی. 1.5 سال 18 مہینے سوچ کے بھی انسان گھبرا جاتا ہے. پھر اس وحشت و بربریت کے اندر چاروں طرف موت ہی موت ہے. اس اسوہ کو آپ توجہ کریں، اس مقاومت کو بجائے اس کے کہ یہ حماسہ پارا چنار کا لوگوں کو بتایا جاتا، بجائے اس کے کہ یہ اسوہ لوگوں کو بتایا جاتا. اور میرا ایمان ہے اس بات پر کہ اگر پاکستانی شیعہ پارا چنار سے سبق سیکھ لیں، ڈیرہ کوئٹہ، خصوصاً کوئٹہ، چونکہ کوئٹہ کے شیعہ پاکستان پارا چنار سے کہیں زیادہ ہیں اور مضبوط بھی ہیں، ثروت مندتر بھی ہیں، اور بہت ساری خصوصیات ہیں ان کے اندر، بہت ساری مثبت صفات ہیں ان کے اندر. لیکن وہ روح نکالی گئی ہے، ان سے روح نکلی ہوئی ہے. جوان نفری اتنی زیادہ ہے جو دڑا دڑ پاکستان چھوڑنے کی فکر میں آسٹریلیا اور دوسرے علاقوں میں ان کو. یہ سب مذہب کا سرمایہ ہے، یہ سب دین کا سرمایہ تھا. یہ تشیع کا سرمایہ ہے کوئٹہ میں جو ضائع ہو رہا ہے ہمارے ہاتھ سے نکل کے مغربی ممالک کی طرف اور دوسروں کی طرف جا رہا ہے. شرماور ہے اتنی آبادی اور وہ اس کی حالت. ان کے لیے پارا چنار اسوہ ہے. اور پارا چنار سے جو سبق ہمیں ملتا ہے عزیزان، یہ تمام ہمیں ذہنوں میں یہ بات بٹھانی چاہیے. کیا رائے نجات ہے پاکستانی تشیع کے لیے اس وقت؟ علاقائی مقاومت. ہم انتظار چھوڑ دیں کہ کوئی آئے گا اور آ کر سارے تشیع کو ایک رات میں ٹھیک کر دے گا. پھر انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی فلاں آئے، مثلا راہبر آئے، قائد آئے، فلاں آئے. یہ انتظار 20 سال ہو چکے ہیں، اس انتظار کو 20 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا. 20 سال اور بھی بیٹھے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا.
ذریعہ اس کا یہی ہے جو ان مجاہدین نے اور ان مقاومین نے پارا چنار میں سب کو سکھایا، ہم سب کو سکھایا ہے۔ نہیں ہے کہ ان کی بڑی مدد ہو رہی تھی کہیں سے، بھوکے یہ سارا کام کیا انہوں نے، تشنگی میں یہ سارا کام کیا انہوں نے، توحید دستی میں یہ سارا کام کیا انہوں نے۔ اکثر شیعہ پاکستان میں یہی حالت ہے، کم و بیش فقیر نادار ہیں۔ پارا چناریوں نے بتا دیا کہ فقر و ناداری میں بھی غیرت اگر انسان کے اندر موجود ہو تو بچایا جا سکتا ہے بہت کچھ۔ اگر وہ کٹا ہوا بارڈر کا علاقہ ایجنسی محاصرے کے اندر رہ کر مقاومت کر سکتے ہیں تو چکوال بھی مقاومت کر سکتا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان بھی کر سکتا ہے، ڈیرہ غازی خان بھی کر سکتا ہے، کوئٹہ اور ملتان بھی کر سکتا ہے، لاہور و اسلام آباد و پنڈی بھی کر سکتا ہے مقاومت، جن کے پاس سب کچھ سارے وسائل موجود ہیں۔ افتخار ہے پارا چنار سب کے لیے، پورے تشیع کے لیے، لیکن پارا چنار کو بالکل الٹ کر کے پیش کیا گیا۔ پارا چنار کی جنگ میں عرض کیا کہ نقصان دونوں طرف سے ہوا، اب میرے اعداد و ارقام نہیں ہے، دقیق میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن دشمن کا نقصان کہیں زیادہ ہوا ہے۔ یہ جنگ شیعہ کے حق میں تمام ہوئی ہے، کامیابی کے ساتھ۔ ایک انہی عزیزوں میں سے پارا چنار سے آئے ہوئے تھے، وہ واقعات وہاں کے جنگ کے نقل کر رہے تھے کہ اس جنگ میں شیعہ نے کیا کیا اور کیا نتیجہ نکلا۔ تو میں نے ایسے شوخی میں ان سے کہا کہ آپ جس طرح ہمیں بتا رہے ہیں، جب جنگ ہو رہی تھی تو ہم دعا کرتے تھے خدایا یہ جنگ ختم ہو، کرتے تھے۔ ہم نے خود مکہ میں جوشن صغیر پڑھی اس لیے کہ پارا چنار محاصرے میں ہے اور پارا چنار کی جنگ ختم ہو، لیکن جب انہوں نے جنگ کے واقعات بتائے، حالات بتائے، نتائج بتائے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں تو ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ یہ جنگ جاری رہتی، چونکہ یہ آپ تو 100% شیعہ کے حق میں بیان کر رہے ہیں۔ لیکن وہ بھی مبالغہ تھا، بھلے شیعہ کا قطعاً نقصان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ضربہ دشمن نے کھایا ہے، اب اتنا جلدی جرأت نہیں کریں گے پارا چنار کے شیعوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں، اتنا جلدی جرأت نہیں کریں گے، مگر یہ کہ دوبارہ ان کو پھر سمیٹا جائے اور حوصلے ان کے بڑھائے جائیں، ورنہ اتنا جلدی نہیں کریں گے یہ اقدام۔